کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس نے 55 سال مکمل طور پر معذوری میں گزارے؟ نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا، نہ وہ کچھ پی سکتا تھا، اور نہ وہ کچھ بول سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ اس انسان کا نام اسٹیفن ہاکنگز تھا۔ اگر اس انسان کے دماغ کی بات کریں تو یہ کافی تیز چلتا تھا، اس کی کافی ساری تھیوریز اور پریڈکشنز سچی ہوئی تھیں، اور اس کی پریڈکشنز کو لوگ کافی حد تک سیریس بھی لیا کرتے تھے۔ یہ شخص اس ٹائم اس دنیا کے اندر موجود تو نہیں ہے، لیکن اس شخص کی لاسٹ پریڈکشن جو کہ اینڈ ٹائمز کے لیے تھی، اس پریڈکشن نے لوگوں کو کافی حد تک حیران کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی پریڈکشن کے مطابق آنے والے 200 سال کے اندر ہماری ارتھ ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہاکنگز کی اس پریڈکشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا انٹرو میں آپ کو اسٹیفن ہاکنگز کا بھی دینا چاہتا ہوں۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک ایسا لڑکا جس کو 21 سال کی عمر میں وہ بیماری ہوئی جو نارملی 50 سال کے لوگوں کو جا کے ہوتی ہے۔ اس بیماری کے اندر انسان کے برین کے اندر موجود نیورونز جو مسلز کو کنٹرول کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، ان کی ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کے مسل پیرالائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی باڈی کے اندر جتنے مسل ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کو جب یہ بیماری ڈائگنوز ہوئی تو ڈاکٹرز نے اس کو تقریباً 1 سال بتایا تھا کہ آپ کے پاس جینے کے لیے ہے۔ ہاکنگز نے اس بیماری کے ساتھ اپنی زندگی کے پورے 55 سال گزارے، اور اس 55 سال کے عرصے کے اندر اس نے بہت ساری تھیوریز اور پریڈکشنز کی، اور جو کافی حد تک سچ ہوئی۔ ہاکنگز مکمل طور پر پیرالائز تھا، وہ مکمل طور پر ویل چیئر پہ تھا، اس کی سب مسل ڈیڈ ہو چکے تھے۔ ایک ٹیوب سے وہ کھانا کھاتا تھا جو کہ اس کے سٹمک کے اندر موجود تھی، اور دوسری ٹیوب سے وہ سانس لیتا تھا، اور جو کہ ایک مسل سے اس کا کمپیوٹر اٹیچ جس کی مدد سے یہ لوگوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگز نے ان ڈسیبلٹیز کے باوجود ایسی پریڈکشنز کی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس میں کلائمیٹ چینج، جین ایڈیٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ ہاکنگز کی پریڈکشن تھی کہ آنے والے فیوچر کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، روبوٹس اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ وہ انسان کی جگہ لے لیں گے، اور یہ پریڈکشن کافی حد تک سچ ہو چکی ہے۔ کافی ساری چیزیں، کافی ساری سروسز جو انسان ماضی میں کرتا تھا وہ آج روبوٹس کی مدد سے کافی تیزی سے کی جاتی ہیں۔ ہاکنگز نے کچھ پریڈکشن کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کی تھی کہ کلائمیٹ چینج کے اندر کیسے تبدیلیاں آئیں گی۔ 2018 کے اندر ہاکنگز کی موت ہوئی، اور اپنی موت سے 1 ہفتہ پہلے اس نے ایک ایسا ریسرچ پیپر جاری کیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس ریسرچ پیپر کے اندر اینڈ ٹائمز کے لیے پریڈکشن موجود تھی۔ ہاکنگز کا ماننا یہ تھا کہ یہ یونیورس بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آیا، لیکن اس وقت ایک بگ بینگ نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ کافی سارے بگ بینگ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کافی سارے یونیورس وجود میں آئے تھے۔ ہاکنگز پیرالل یونیورس پہ بلیو کرتا، ہمارے علاوہ اسپیس میں اور بھی یونیورس موجود ہیں، کسی دن ایلینز اس ارتھ پر آئیں گے اور وہ ہمارے اوپر ریسرچ کریں گے، لیکن یہ بات تھوڑی سی بے معنی لگتی ہے۔ ہاکنگز کے مطابق جب سے یہ یونیورس وجود کے اندر آیا ہے یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام سیاروں کے پاس ان کی انرجی ختم ہو جائے گی اور دنیا کا اینڈ ہو جائے گا۔ ہاکنگز کہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا ختم ہو ہمیں کوئی اور پلانٹ ڈھونڈنا ہوگا اور وہاں جا کے اپنی اسپیشی کو بچانا ہوگا۔ ہاکنگز نے اسی ریسرچ پیپر کے اندر کلائمیٹ چینج اور ایسٹرائڈ کا ارتھ سے ٹکرانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو اس دنیا کا اینڈ ہونا ہے۔ اگر ہاکنگز کی اس پریڈکشن کو اسلامک ہسٹری کے اندر دیکھیں تو قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ نے بڑا ہی واضح اینڈ ٹائم کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ اسٹیفن ہاکنگز کی اس پریڈکشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سبسکرائب